رب تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہ تم میں ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور جن کا یہ کام ہو کہ وہ اچھائی کی طرف بلائیں اور وہ برائی سے منع کریں۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ ایسی امت بنے یا مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے، اس کاز کے لیے تیار کریں اور جن کا کام یہ ہو کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں، کیونکہ جب تک اچھائی سے اچھائی کی دعوت دی جاتی رہے گی اور برائی سے منع کیا جاتا رہے گا، یقیناً اس ٹائم تک یہ امت درست رہے گی اور خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور جس وقت برائیاں عام ہو جائیں اور اس وقت بندہ اس اہم فریضے سے چشم پوشی کر لے تو پھر یہ سمجھ لے کہ تباہی و بربادی متفقہ طور پہ اور اجتماعی طور پہ آنے والی ہے، جس سے بچنا اس امت کا اجماعی فریضہ ہے۔ اس تعلق سے چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے کانوں سے سنا۔ آقا نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب برائی دیکھے، گناہ کا کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے وہ روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر اسے اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زبان کا استعمال کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور اگر اس کی بھی وہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ دل سے برائی کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ حضرات گرامی وقار، عموماً لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام اور کوئی مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان و علم عطا فرمایا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور جن کے پاس حکومت بھی نہیں ہے۔ بعض شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کی تشریح و توضیح کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رتبہ و مرتبہ عطا فرمائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عطا فرمائے، جس کے قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت پیدا کر دے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کرے اور اپنے ہاتھ سے برائیوں کو روک دے اور اپنے ہاتھ سے گناہوں کو روک دے۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے گناہوں کو روکا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ ان کی سوانح دیکھیں، ان کی حیات مبارکہ دیکھیں کہ انہوں نے جب بھی اپنے سامنے کسی طرح کی بھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی دیکھی ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے، تو آپ نے ذرہ بھر بھی اس میں دیر نہیں کی، بلکہ فوراً ان لوگوں نے، ان اصحاب نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جانشینوں نے اپنے ہاتھ سے ان برائیوں کو روکا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے جو علماء اور جو قاضل قضات تھے، انہوں نے جب برائیوں کو دیکھا تو اپنے ہاتھ سے ان لوگوں نے روکا ہے۔ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرمائے تو طاقت کے ذریعے ان برائیوں کو اپنے معاشرے اور اپنے سماج سے ختم کرے، اور جن کے پاس یہ قلم کی قوت نہیں ہے یا جن کے پاس یہ ہاتھ کی قوت نہیں ہے، جن کے پاس حکومت و سلطنت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی قوت عطا فرمائی ہے، تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ چپ نہیں رہنا۔ اب یہ ہمارے سماج کے اندر ایک بہت عظیم ترین بدعت یہ پیدا ہو گئی ہے،
اور بہت بڑا ایک طرح کا یہ تلون مزاجی لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ جہاں پہ بولنا ہو وہاں پہ چپ رہتے ہیں، اور جہاں پہ چپ رہنا ہو وہاں پہ بولتے ہیں۔ اب کہاں پہ چپ رہنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بات جھوٹ کی آ جائے چپ رہنا ہے، بات غیبت کی آ جائے چپ رہنا ہے، بات چغلی کی آ جائے چپ رہنا ہے، بات گناہ کی آ جائے چپ رہنا ہے، اور کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا نمبر آ جائے چپ رہنا ہے وہاں پہ، اور چپ رہنا ہمارا یہ بھی فریضہ ہے۔ لیکن کیا ان مقامات پہ ہم اور آپ چپ رہتے ہیں؟ کم سے کم یہ تو ہے کہ دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا دی جاتی ہے، اور ہاں میں ہاں ملانے والا بھی گناہ کے اندر برابر شریک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بولنا کہاں ہے؟ جب ظلم ہو، زیادتی ہو، طغیان ہو، گناہوں کی کثرت ہو، شریعت مطہرہ کی حدود کو لوگ پار کرتے ہوں، اب ایسے وقت میں بولنا یہ بھی فرض ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ برائیوں کا تدارک کریں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ برائیوں کی برائی بیان کریں، ان کے اوپر فرض ہے کہ ان ساری چیزوں کی مذمت کریں، اور جہاں تک ہو سکے حکمت اور موعظت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لائیں، دین اسلام کی طرف لائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی طرف لائیں۔ اب اگر ایک عام آدمی ہے، اس کے پاس اتنی قوت اور اتنی طاقت اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو روک سکے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس قوت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی فیصلہ کر سکے، تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے دل سے برائی کو برائی سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اور ان سب چیزوں کا ساتھ نہ دے۔ آقا فرماتے ہیں فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا۔ لیکن حضرات گرامی وقار، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور محاسبہ کیسے کرنا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سے گناہ، کتنے قسم کے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہو رہے ہیں۔ آج بچیوں کا لباس لے لیں، ایسا لباس ہماری نوجوان لڑکیاں پہنتی ہیں کہ ایک شریف الطبع شریف النفس انسان آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بہت سے ایسے دن جو منائے جاتے ہیں، اب وہاں پہ آپ کالجز کے اندر چلے جائیے، کالج کی لڑکیوں کو دیکھیے، ہائی اسکول کی، ہائر سیکنڈری اسکول کی لڑکیوں کو دیکھیے، وہی مسلم سماج اور مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں وہی کس طرح کا لباس پہن کر کے کیا کیا کرتی ہیں۔ مجھے بتائیے اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ کیا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کو پھیلانا نہیں ہے؟ کیا حضور کی شریعت کے خلاف یہ بات نہیں ہے؟ کیا دین اسلام کو روندنا نہیں ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ اپنی عزت کو بازار کے اندر لا کر کے اس طریقے سے نیلام کرنا، کیا مسلمان کی غیرت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ لیکن دیکھیے کیا ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ان چیزوں کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے، کیا ان چیزوں کو لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ فخریہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بچی کو تو ایوارڈ ملا ہے۔ ایوارڈ اس دنیا کے اندر ہماری بچیوں کو اگر کوئی بھی نہ ملے، محشر کے میدان میں حضرت فاطمہ کی نگاہ ہو جانی چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب ملنا چاہیے، ازواج مطہرات اور اولاد رسول ان کا عکس ہماری اولاد اور ہماری بچیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نہایت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں آ چکی ہیں